بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ورلڈ ایس ایم ای ڈے پہ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور آج کا جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے ریکگنائزنگ اپرچونٹیز ڈیورنگ کووڈ-19۔ میں اپنے ریمارکس میں 3 نقطے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی معیشت میں ایس ایم ایز کا رول دیکھیں تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہماری پاکستان کی معیشت کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ہمارے جی ڈی پی میں تقریباً 40% جو ہے وہ ایس ایم ای سے آتا ہے۔ ہماری ایکسپورٹس تقریباً 25% ایس ایم ای سے آتی ہیں، اور اگر انڈسٹریل امپلائمنٹ کو دیکھیں تو تقریباً 80% روزگار جو ہے وہ ایس ایم ای سے آتا ہے، اور پاکستان میں تقریباً 90% جو ساری کل انٹرپرائزز ہیں وہ ایس ایم ای سے ہیں۔ معیشت میں ایس ایم ایز کا اس طرح کردار بڑا اہم ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ان کو بینکوں سے کریڈٹ کتنا مل رہا ہے تو وہ ایک نمبر بہت کم ہے جس کو ہم نے سب نے مل کے اس کو بڑھانا ہے۔ ابھی صرف ٹوٹل کریڈٹ میں سے صرف 6% ایس ایم ایز کو جاتا ہے۔ تو میرا پہلا پیغام یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا ابھی ایک بڑا بنیادی ہدف یہ ہے کہ ایس ایم ایز کا جو ایکسیس ٹو فائنینس ہے اس کو بڑھانا ہے۔ دوسرا نقطہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حال ہی میں جب کووڈ کا کرائسس آیا تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بہت سارے میجرز لیے اپنی انڈسٹری اور بزنس کو اور اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اس میں اسٹیٹ بینک نے ایک چیز جس کا خاص خیال رکھا وہ یہ تھی کہ ایس ایم ایز کی طرف توجہ دی جائے ہر اس میجر میں جو ہم نے کووڈ کے دوران انٹروڈیوس کیا۔ اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے ایک اسکیم لائے کہ جو بوروورز کی پرنسپل پیمنٹس ہیں وہ ایک والنٹری انداز میں بینکس ڈیفر کریں اپ ٹل 1 ایئر، اور اس کے ساتھ جو کہ مارک اپ ہے اس کی ریسٹرکچرنگ کے لیے اگر کوئی بوروور بینک کے پاس آئے تو ہم نے یہ انسینٹیو دیا کہ بینک اس کو جنرلی پازیٹیولی اس ریکویسٹ کو دیکھے گا۔ ان دونوں میجر سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1.8 ملین بوروورز نے اس اسکیم کا فائدہ اٹھایا، اور اس میں جو پورا اماؤنٹ بنتا ہے وہ 910 ارب روپے بنتے ہیں، یعنی کہ 910 ارب روپے کی پیمنٹس ہونی تھیں جو کہ اسٹیٹ بینک کی ان اسکیموں کی وجہ سے آگے لے کے گئے۔ اس میں سے 95% 95% جو ہیں یہ وہ بوروورز تھے جو ایس ایم ای کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی کہ جو ہم نے سب سے پہلی جو اسکیم دی اس میں سے 95% جو بینیفیشریز تھے یہ ایس ایم ایز تھے۔ ایک اور اسکیم جو اسٹیٹ بینک لایا وہ یہ تھی کہ کووڈ میں روزگار بچانے کے لیے ہم نے یہ انسینٹیو دیا کہ اگر کوئی بزنس اپنے امپلائیز کو لے آف نہیں کرے گی تو اس کو اسٹیٹ بینک سے ایک سستا قرضہ ملے گا بینک کے تھرو، میکسیمم 3% انٹرسٹ ریٹ پہ۔ اس اسکیم سے تقریباً 1.7 ملین امپلائیز، تقریباً 3,000 بزنسز میں ان کا روزگار برقرار رہا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس اسکیم میں 50% جو بینیفیشریز تھے وہ ایس ایم ایز تھیں۔ تیسرا ایک میجر جو اسٹیٹ بینک نے دیا وہ تھا ٹرف، ٹیمپرری اکنامک ریفائنانس فیسلٹی، جس میں انڈسٹریلائزیشن کو آگے لانے کے لیے اور اس پاسبلٹی کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ پاکستان میں کووڈ کی وجہ سے انویسٹمنٹ ڈیسیجنز پوسٹ پون ہو جائیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ اسکیم دی کہ انڈسٹریل پروجیکٹ کے لیے یا نیا یا بی ایم آر کے لیے میکسیمم 5% مارک اپ ریٹ پہ 10 سال کی فکسڈ روپی فائنینسنگ ملے گی۔ اس میں اگر ہم ٹوٹل دیکھیں تو تقریباً 435 بلین روپے کی بینکس نے اپروول کر دی ہیں ٹرف کے نئی انڈسٹریلائزیشن کے لیے، اور یہ قرضہ تب تک مل نہیں سکتا جب تک جو بوروور ہے وہ ایل سی کھول کے بینک کے پاس نہیں لاتا کہ یہ مشینری کی پرچیز کے لیے پیسہ بورو کیا جا رہا ہے۔
اس میں جو اینٹیز نے تقریباً 600 اینٹیز جنہوں نے اس فیسلٹی کو اویل کیا، مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس میں سے 70% ایسی ہیں جن کا لون سائز 500 ملین سے کم کا تھا، یعنی کہ 70% ایسی بینیفیشریز ہیں جو کہ میڈیم سائز یا اس سے کم سائز کی ہیں۔ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ کووڈ میں جو اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ کم کیے، اس کا بھی فائدہ ایس ایم ایز کو بہت پہنچا، کیونکہ ایس ایم ایز کے لیے کاسٹ آف بوروئنگ خاص کر زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرا دوسرا نقطہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ کووڈ میں جو اسٹیٹ بینک نے میجرز دیے، اس میں ہم نے ایس ایم ایز کا خاص دھیان رکھا کہ ان کو ان میجرز میں اچھے انداز میں حصہ ملے۔ اب تیسری چیز اور آخری نقطہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا جو میں نے پہلا نقطہ بیان کیا اس سے تعلق ہے کہ ایس ایم ایز کا معیشت میں حصہ زیادہ ہے، لیکن ان کو جو شیئر ہے کریڈٹ میں وہ بڑا کم ہے۔ اس لیے اسٹیٹ بینک پاکستان ایک نئی اسکیم لا رہا ہے جس کا جلد ہی فارملی اعلان ہوئے گا، اور یہ ایک ایسی اسکیم ہے کہ جس میں پاکستان میں پہلی دفعہ کولیٹرل کے بغیر کیش فلو کی بیسس پہ بینکس جو ہیں ایس ایم ای کو فائنینس کریں گے۔ اس اسکیم میں ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی اور گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا کہ پرنسپل کی گارنٹی کچھ حد تک 40 to 60% ڈپینڈنگ اپان دا سائز آف دا لون، وہ جو گارنٹی ہے وہ گورنمنٹ دے گی۔ تو یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور گورنمنٹ کی کمبائنڈ ایک ایسی اسکیم آ رہی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں آئی، کہ کیش فلو کی بیسس پہ ایس ایم ایز کو لینڈنگ فراہم کی جائے گی، اور اس میں ہم یہ ماڈل اختیار کر رہے ہیں کہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہر بینک پہ یہ لاگو نہیں ہوئے گی، لیکن اس میں بینک خود انٹرسٹ ایکسپریس کریں گے کہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ٹیکنالوجی میں کہ کیش فلو کی بیسس پہ وہ کریڈٹ رسک کی اسیسمنٹ کریں اور ایس ایم ایز کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ اس اسکیم کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ عنقریب آپ سے تفصیل میں شیئر بھی ہوئیں گی، لیکن مجھے آج یہ بڑی خوشی ہے اور بڑی امید ہے کہ بینک اس اسکیم کو جو کہ اسٹیٹ بینک اور حکومت نے ڈیوائز کی ہے، اس کو ایک اچھے انداز میں آگے لے کے چلیں گے۔ آخر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ ایک بنیادی ہدف ہے اور یہ رہے گا کہ ہم نے ایکسیس ٹو فائنینس اور خاص کر ایس ایم ایز کے لیے ایکسیس ٹو کریڈٹ، اس کو ایک اچھے انداز میں آگے بڑھانا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔